حضرت صاحب کی صلح کر لیا کہ میں نہیں سنی, میں تو ستا سا, میں نہیں پتا انہیں کی آخیا ہے, میں نہیں صلح کرتا. بھائی نیوندرا ڈالا جاتا ہے, ایک شخص باہر بیٹھا ہے کاپی لے کے, آپ جب گھر جاتے ہیں تو گھر والوں سے پوچھتے ہیں وہ جڑے اپنا گجرا والے ساگ نے, انہوں نے کنے پیسے آئے نے ساڈے, پوچھتے ہو کہ نہیں؟ کیوں؟ ہاں ہے نا مصیبت, ہم نے اپنے گلے ڈال رکھی ہے یہ مصیبت. 1000 آیا تو واپس کتنا؟ تو اسے سود نہیں, اللہ تو زیادتی ہے. یہ تو تحفہ ہے, تحفہ, اور تحفے کا کبھی جواب نہیں مانگا کرتے, تحفے کی کبھی قیمت نہیں ہوتی. میرے رسول نے فرمایا تحفہ دیا کرو, تحفہ لیا کرو, محبت بڑھے گی. میری لڑائی ہو گئی ہے, ان چوکے تھے میرا جڑا 5000 میں تیرے منڈے دے بیاج دے میرا واپس کر, جا کے آ ساڑھے کپڑے کر لے انجے ہی ہے. وہ کہا نہیں دیتے ساجے جی توڑا پلاؤ, کہاں الجھ گئے ہم لوگ. یہ کیا ہم نے اپنی مرضی کا دین مذہب, میری برادری کا یہ طریقہ ہے, میرے گاؤں کا یہ طریقہ ہے, میرے شہر کا یہ طریقہ ہے, میرے صوبے کا یہ طریقہ ہے, میرے ملک. کوئی طریقہ نہیں کسی صوبے کا, کوئی طریقہ نہیں کسی برادری کا, کوئی طریقہ نہیں کسی علاقے کا. طریقہ صرف وہ ہے جو میرے محمد عربی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, باقی کوئی طریقہ نہیں. ایک ہی طریقہ ہے جو میرے رسول کا اسوہ حسنہ ہے, جو میرے محبوب کی مقدس لبوں سے نکلے. بات زیادہ تحفہ دیں آپ, جائز ہی نہیں. 1000 دے کے 1500 کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ واپس مانگتے ہیں نا پیسے لڑائی کے بعد, تو آپ پہلے بتائیں گے کہ آپ نے دیے کس لیے تھے. اگر تحفہ دیا تھا تو تحفہ واپس مانگ سکتا ہے کوئی بندہ, اور اگر اس لیے دیے تھے کہ 5 کے بعد 10 آئیں گے تو یہ سود ہے. تو سمجھیں اس بات کو. اب خیر شکر ہے اللہ کا, پڑھے لکھے لوگوں نے ایک کام اچھا کیا ہے. ایک لفافہ لیتے ہیں سفید رنگ کا یا نیلے ہرے رنگ کا, اس میں پیسے ڈال کے تو جا کے پکڑا آتے ہیں. سامنے والوں کو کوئی نہیں پتا, وہ بعد میں کھول کے دیکھتا ہے. بہرحال یہ تحفہ ہے, یہ صورت ایک اچھی ہے. باقی وہ جو حرکت ہے کہ 1000 آیا تو 1500, وہ درست یا جنس بدل کے دیں. سود سے بچنا ہے تو اس کا 1000 آیا تو آپ 3000 کا جوڑا لے کے چلے جائیں. جنس بدلیں, جنس بدلنے سے حکم بدل جائے گا. 3000 کا جوڑا آپ لے کے جا سکتے ہیں, 1500 روپیہ لے کے. دیکھیں نا کتنی کبھی رسم پائی جاتی ہے, تو کیسے رشتہ داری پروان چڑھے گی. چکر ہی بڑا عجیب ہے. تو ہم نے خرابی اتنی زیادہ کر لی ہے, کیسے معاملات آگے بڑھیں گے. اور پھر تکلیف کی بات یہ ہے, میرج ہال میں بیٹھ کے اب دن طے ہو جاتے ہیں. یہاں میرج ہال میں گکھڑ بیٹھے ہیں اور باقی جو لڑکے والے ہیں وہ گجرات بیٹھے ہیں. یہاں بیٹھ کے طے ہوتا ہے کتنے بندے ہوں گے, یہ والی ڈیٹ مل رہی ہے, یہ ڈیٹ رکھ لیں. آپ بھی اپنے میرج ہال سے پتہ کر لیں کہ ولیمے میں یہ ڈیٹ مل جائے گی. اس نے کہا جی پتہ کر لیا, ٹھیک ہو گیا معاملہ, سب صحیح ہے. ہم نے بھی اتنے بندوں کا پر ہیڈ کہہ دیا, آپ بھی کہہ دیں. ساری باتیں تو میرج ہال میں ٹیلی فون پہ طے ہو گئیں. پھر اس کے بعد جو 100 بندہ آتا ہے دن لینے, وہ کیا کرنے آتا ہے جی؟ جی سوٹ لین, سوٹ لینے آتا ہے. چھوٹا گوشت کھانے آتا ہے جو گھر میں کبھی نہیں کھایا. سوٹ لینے آتا ہے جو اللہ نے اس کو نہیں دیے معاذ اللہ. اور غریب باپ, اس نے 15,000 ایک یار سے لیا ہے دن رکھنے, اس نے 10,000 ایک سے لیا ہے. اور بوڑھا باپ چھت پہ چڑھ جاتا ہے, چھت پہ, اور جب ڈیوڑی سے بندے گزرتے ہیں تو ان کو گنتا رہتا ہے. کبھی دوڑ کے دیکھ کے پاس جاتا ہے, نائی سے کہتا ہے یار ساری زندگی بیٹی کے آگے آئے گا, دیکھنا نمک کہیں زیادہ نہ ڈال دینا. پوچھو باپ سے, اس کا دل یوں مٹھی میں پکڑا ہوتا ہے, خدایا آج میری بچی کی بارات آئی, اللہ تو میری مدد کر. ماں بھاگتی پھرتی ہے عورتوں کے درمیان, اور وہ چھپنے کو جگہ مانگتی ہے. وہ کبھی اس کونے میں جا کے روتی ہے, کبھی اس کونے میں. یوں اس نے نا ہاتھ میں اس نے کپڑے پکڑے ہوتے ہیں, اور ارد گرد بیبیوں سے کہتی ہے میں اپنی بیٹی کی ساس کا جوڑا لائی ہوں, اچھا ہے نا, اس لیے کہ کل ایسا نہ ہو کہ بیٹی گھر جائے اور اس کی ساتھ پھینک کے کہے تیری ماں کو پتہ نہیں کپڑے کس طرح کے دیے جاتے ہیں, سولی پہ لٹکا دیا تو نے اپنے رشتہ دار کو.
اس طرح تعلق آگے بڑھے گا؟ پوچھ اس باپ سے جس نے 4 جوان بیٹیاں اپنے گھر سے اٹھانی ہیں. وہ روز رات کو جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو کہتا ہے مولا بیٹیاں 2 بار نہیں کھاتی، پر اگر بیٹیاں دی تو نصیبے بھی دینے تھے نا. میرے گھر میں ہیرے کی بارش بھی کرتا نا، میں عزت سے ان کو رخصت کر دیتا. کس نے مشکل کیا؟ یہ رسول اللہ نے کہا ایسے کرو، قرآن نے کہا ایسے کرو. ہم نے پل باندھ دیے. بیٹی کا باپ مر گیا رو رو کے اور تھک گیا بوجھ اٹھا اٹھا کے. یہ میں نے جرم کیا ہے، یہ آپ نے جرم کیا ہے. ہمیں جواب دینا ہے صبح قیامت اس کا. مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جی میں نے کہا تیری شادی کہنا رشتہ توڑ دیا جی. ایمانداری کی بات میں سچ کہہ رہا ہوں، رشتہ توڑ دیا. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ابا جی بیمار تھے میرے سسرال والے، وہ پتہ لینے آئے ابا جی کے تو وہ خالی ہاتھ ہی آ گئے. کیا تھا اگر 1.5 لیٹر کی 6 بوتلیں لے آتے، اگر 5 کلو پھل لے آتے تو کیا عرض تھا؟ میرے ابا جی نے کہا جن کا آج یہ حال ہے یہ کل کیا کریں گے؟ جواب دے دیا. میں نے اس کو کہا یار مجھ سے لے 5000، خدا را تجھے پتہ نہیں تم سے کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے. کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس بیٹی کو جواب اس لیے ہو گیا کہ 5 کلو پھل اس کا ابا نہیں لے کے جا سکا اور 6 بوتلیں 1.5 لیٹر کی نہیں لے جا سکا. تجھے پتہ نہیں لڑکا طلاق بھی دے دے تو وہ پاک صاف ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی کبھی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات تو ہوگی نا، جواب ہوا ہے. اتنا بڑا جرم، اور کبھی سوٹ نہیں ملے پہننے کو. یہ لڑکی کے سسرال والے لے کے آئیں گے تو پہنیں گے. میرے پاس ایک میرے ساتھ ہی آیا، کہنے لگا ایسا 10,000 روپیہ چاہیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے ہمشیرہ کی ساس فوت ہو گئی ہے، روٹی پکانی ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو ایک رسم ہے. کہنے لگے خدا را مجھے پیسے چاہیے، مجھے دلیل نہ دیجیے گا، اس لیے کہ میری بہن نے وہاں وقت گزارنا ہے. آپ کسی طریقے مجھے 10,000 دے کسی سے لے کے، اس لیے کہ بہن نے آج ٹیلی فون کیا، وہ جانتی ہے میرا بھائی کمزور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں وہ کھانا پکا سکے. تو وہ کہہ رہی تھی بھائی میں تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑ کے تجھے دے دوں گی، یہاں روٹی ضرور پکانا، اس لیے کہ میں نے یہاں وقت گزارنا ہے. صاحبو وہ بھائی جو بیچارہ شام کو بچے کی دوائی کے لیے ترستا ہے، وہ 10,000 کی روٹی کہاں سے پکائے؟ یہ کس نے زیادتی کی؟ یہ میں نے کی ہے، یہ آپ نے کی ہے. اس کا ہم نے جواب دینا ہے. وہ کہاں سے روٹی پکائے؟ اور پھر تماشا یہ ہے کچھ برادریوں میں تو یہ اصول ہے ساس فوت ہو گئی ہے تو کپڑے بنا کے لے کے جاؤ بچی کے، اس کے کپڑے بنا کے لے کے جاؤ. وہ کہاں سے؟ اس کا باپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کی تو کمر بوریاں اٹھا اٹھا کے پہلے ساری زخمی ہے. اس کو تو کہیں دیکھو نا کہ بیچارہ جب سے کھڈی میں کھڑا ہوا ہے تب سے اس کا کمر ہی سیدھا نہیں ہوتا. کیا کرے وہ؟ کدھر جائے؟ خدا را اگر بیٹے مل گئے ہیں تو فرعون نہ بنو، اگر بیٹے مل گئے ہیں تو نمرود نہ بنو. اگر خدا نے بیٹوں کا باپ بنایا ہے تو دیکھو اس باپ کو، دیکھو جو بیٹیوں کا باپ ہے، اس باپ کو دیکھو جس کے گھر میں بچیاں پل رہی، کیسے وقت گزارے وہ، کیسے. اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے عالم یہ ہو گیا ہے کہ بیٹی سے شادی کوئی نہیں کرتا، اس کے مکان سے، اس کی کوٹھی سے، اس کی جائیداد سے. اس کا باپ بیڈ کتنے لکڑیوں سے شادی ہوتی ہے، لکڑیوں سے. بینک بیلنس سے نکاح ہوتا ہے. غریبوں کی بچیوں کی عمریں گزرنے کو آئی ہیں. یہ میں نے مشکل کیا ہے، یہ آپ نے مشکل. خدا را سوچو، اس کو سمجھو. کسی نے تو پہلا قدم اٹھانا ہے، کسی نے تو آگے بڑھنا ہے، کوئی تو ہے. یہ کیا مال دولت کا چکر، ہر آدمی اسی دوڑ کا شکار ہو گیا. تو یہ جو ہم نے رشتہ داریاں اس طرح کی بنائی ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک دفعہ جناب میں